نکاح وہ تقریب ہے جو اللہ نے عرش پر منعقد فرمائی ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام، آپ کی اور ہماری امی جان اور ہمارے ابو جان کا نکاح اللہ پاک نے جمعے والے دن فرمایا۔ اس حساب سے جمعے کا دن بہت مبارک ہے، اور جب نکاح کر لیا اس کے بعد اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح اس کائنات میں پہلے رشتے کا نام ہے۔ کائنات شروع ہوئی ہے تو نکاح سے شروع ہوئی ہے۔ جب تک نکاح برقرار ہے یہ کائنات برقرار ہے، اور جب نکاح ختم ہو جائے گا اس وقت یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر زمین میں اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں ہوں گے، اور جب مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر نکاح بھی نہیں ہوگا، تو جب نکاح نہیں ہوگا تو یہ کائنات بھی نہیں ہوگی۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے نکاح کو کتنا بابرکت بنایا۔ اچھا، نکاح میں ایک بات ذہن میں رکھیں، نکاح ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام کا نکاح ہے ماں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، وہ بھی اپنی وجوہات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے اللہ پاک انہیں زمین پر بھیجیں گے، اور وہ آئیں گے، دین حق کی تبلیغ بھی کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی سر انجام دیں گے، مسلمانوں کی قیادت بھی کریں گے، اور دجال کو قتل بھی کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب زمین پہ آئیں گے ان کی کئی وجہ ہیں، ان وجہوں میں ایک وجہ حضرت عیسیٰ کی شادی بھی ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے یتزوج ویولد ویدفن معیہ، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین پر اتاریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کی شادی ہوگی بنو کلب میں، اور ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ فوت ہوں گے تو حضور علیہ السلام کے روضے میں ان کی قبر بنے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شادی اتنی مبارک چیز ہے کہ اللہ آسمان سے زمین پر بھیج رہے ہیں، تو کئی وجہوں میں ایک وجہ شادی بھی ہے۔ جو لوگ بغیر شادی کی زندگی گزارتے ہیں، جو ہمیں شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم نے شادی نہیں کرنی جی، جب تک پاکستان ہندوستان ایک نہیں ہوتا ہم شادی نہیں کریں گے، اس طرح کی کئی باتیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، تو وہ سنت سے انکار نہیں ہونا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں ایک اور رواج چل پڑا ہے، اگر کوئی بچہ اپنی شادی کے بارے میں اپنے والدین کو کہتا ہے کہ امی ابو میری شادی کر دیں، تو معاشرے میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، ایکو بیل بیل پئی پئی ہے، ایکو بہو جلدی ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں، بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو گیا ہے اسے شادی کی ضرورت ہے تو اس کی شادی کریں۔ سنیں، آپ جو کہتے ہیں اسے بہت جلدی ہے، کل پھر آپ یہ نہ کہنا مجھے پیاس لگی ہے، ہم کہیں گے تیکو بہت رے لگ دی ہے۔ کل نہ کہنا مجھے جو ہے نا بھوک لگی، ہم کہیں گے تیکو بہت بھوک لگ دی ہے۔ بھائی بھوک لگے گی، اس کا علاج وظیفہ نہیں ہے، بھائی وظیفے پڑھو وظیفے پڑھو وظیفہ پڑھو، اس کا علاج ہے کھانا کھا لو۔ پیاس لگے گی، اس کا علاج یہ نہیں ہے بھائی کل میں درود پڑھتے رہو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، جی نہیں، اس کا علاج ہے آپ پانی پئیں۔ اور جس وقت بندے کو جنسیت کے جذبات ابھریں اور وہ شادی مانگے تو اس کا علاج نکاح ہے، اس کا علاج وظیفے نہیں ہے۔ ہم ان کو وظیفہ پہ لگا دیتے ہیں، ان کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بچے کو جو والدین سے اپنی شادی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، بھائی زنا کی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا، نکاح کی کر رہا ہے۔ اور ماں باپ کے حقوق میں یہ حق شامل ہے کہ وہ بچے کی اچھی جگہ شادی کریں، اپنی بچی کی اچھا جگہ شادی کریں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 3 حق ہیں ماں باپ کے، اچھا نام رکھیں، اچھی جگہ تعلیم دیں، صحیح دینی تعلیم، اور اس کے بعد اچھی جگہ شادی کر دیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر دل میں دبا کر بندہ گناہ کرتا رہے، نکاح کی بات نہ کرے، لعنت زدہ زندگی ہے۔ رحمت والی زندگی وہ ہے جو بندہ نکاح کے اندر گزارے۔ اور سنو، یہ راحت جو نکاح میں ہے یہی راحت بندے کو قبر میں ملے گی۔ صحیح بخاری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، جلد اول، نم کنومت العروس، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ قبر پہ جائے گا، مؤمن کامل ہوگا، سوالات کے جواب دے گا، تو اس کو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کے جب سلایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے دلہن کی نیند سو جا۔ دلہن کی نیند سو جا کیوں کہا؟
وجہ تو اس کا مطلب ہے کہ شادی میں کوئی راحت ہے نا، شادی میں کوئی آرام ہے نا، شادی میں کوئی تلذذ ہے نا، تو اسی لیے اس سونے والے کو بھی نم کا نومت العروس، دلہن کی نیند سو جا۔ تو کیوں ہم اس جو شریعت ہمیں جائز طریقے پہ سیکچول پاور ڈیزالو کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، ہم وہاں کیوں نہیں آتے؟ معاشرے میں کوئی بچہ شادی کا کہہ دے، پہلے تو کہتا نہیں ہے۔ ایک میرا شاگرد ہے، روز مجھ سے آ کے پوچھتے استاد جی کوئی وظیفہ بتا دے، مجھ سے گناہ ہوتے، تو میں نے کہا شادی کر لو۔ امی ابو کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا شرم میں کہتا ہوں، کہ آپ نہ کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تو ایک بار میں نے کہا تھا تو اتنی گندے گندے پیو ماما کو آنے ڈیٹھن عاشق کر لے کو۔ ماں باپ مجھے غلط آنکھیں دیکھتے ہیں، ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے شادی پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں تیرے ابو سے بات کروں گا۔ میں نے خود ہی بات کی اور میں نے ان کے ابو سے کہا آپ ان کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ جی ابھی چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا شادی کی عمر کیا ہے؟ اسلام شادی کی عمر کیا بتاتا ہے؟ اس کے باپ کا منہ چھوٹا سا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ دین رکھتے ہیں، بتائیں شادی کی عمر کیا ہے؟ چپ۔ کہتے ہیں اصل تو بالغ ہونا ہے، بس اس کے بعد شادی کر دیں۔ تو میں نے کہا آپ کے بچے کو بالغ ہوئے 10 سال ہو گئے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ وجہ آپ تشریف رکھیں، میں بلاتا ہوں ابھی۔ تو میں نے کہا وجہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو خاموشی۔ تو میرے دوستو اصل میں شادی کو رواج دو۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، حضرت سے پوچھیں، علماء سے پوچھ لیں آپ۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امی اور ابو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کی شادی 17 اور 18 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ ہمارے رسول اللہ کی امی ابو کی شادی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ماں کے پیٹ مبارک میں تھے اور آپ علیہ السلام والد دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت اماں آمنہ کی وفات 24 سال کی عمر میں ہے، جس وقت رسول اللہ کے 6 سال پورے ہو چکے تھے اور 7واں سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا چل رہا تھا۔ تو 6 سال کی حضور پاک کی عمر ہو چکی ہے اور ماں کی عمر 24 سال ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری بچیوں کی عمر 24 سال تو شادی کی ہوتی ہے، اور حضرت اماں آمنہ کا بیٹا اس وقت 6 سال کا ہو چکا ہے، جو اس کائنات کا سربراہ ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں یاد حضرت علی اور حضرت اماں فاطمہ کی شادی دیکھ لیں رضی اللہ عنہما۔ 15 سال کی اماں فاطمہ کی عمر ہے اور شادی ہو گئی ہے۔ میرے دوستو کم از کم بلوغ تو دیکھیں۔ چلو عرب میں بلوغ پہلے تھا، ہمارے ہاں 18 سال عرف آخر لے لینا، ہمارا قانون بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو 18 سال کے بعد شادی کیوں روکی ہوئی ہے؟ اگر بچے سے کوئی گناہ ہو گیا، انہیں سزا ضرور ملے گی جہنم میں، اگر معافی اور توبہ نہ ہوئی، معافی تلافی نہ ہوئی، ماں باپ کو بھی ساتھ ملے گی۔ تو ہم نے کیوں اپنا حق ادا نہیں کیا تھا؟ تو اسی لیے اپنے گھر میں نکاح کو رواج دو تاکہ حیا پیدا ہو معاشرے میں، آنکھ میں بھی حیا پیدا ہو اور معاشرے میں بھی۔ اور شادی 6 چیزوں کا نام ہے، دل پہ لکھ لو۔ 7ویں چیز شادی میں نہیں ہے، شادی میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 اور 3 سنتیں ہیں، 3 + 3 6۔ جو 2 فرض ہیں جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان میں پہلا ہے ایجاب اور قبول، آفر اور ایکسیپٹ، میں بچی دے رہا ہوں، میں بچی لے رہا ہوں، بنیاد۔ نمبر 2 مسلمان کم از کم گواہ شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ 2 مسلمانوں کی گواہی اعلان ہے اور شادی ہوتی اعلانیہ پہ ہے، وہ تو گناہ ہے جو چھپ کے ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، تیسرا واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ حق مہر واجب ہے۔ اگر بندہ نہیں دے گا اور فوت ہو گیا تو اس کی وراثت سے حق مہر پہلے نکالی جائے گی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا رکوع اٹھائیں، رب فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے اس سے قرضہ نکالا جائے گا، وہ قرضہ پہلے بیوی کا ہوگا، حق مہر اس کو دے دو، آپ نے نہیں دیا تھا پھر وراثت تقسیم کرو۔ ماں کا حق وراثت میں بعد میں، باپ کا حق وراثت میں بعد میں، اور باقی اولاد کا حق وراثت میں بعد میں، اور اسی طرح بہن بھائیوں کا حق وراثت میں بعد میں۔ پہلے بیوی کا حق ہے او دین، پہلے آپ حق مہر نکالیں گے، پھر قرضہ نکالیں گے، پھر معاملات اور ہوں۔ تو حق مہر واجب ہے، اس کے بغیر نکاح ہو جائے گا لیکن حق مہر کا متعین کرنا واجب رہے گا۔ 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 سنت خطبہ نکاح سنت ہے، حضور علیہ السلام خطبہ نکاح پڑھتے تھے۔ نمبر 2 سنت حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، اپنے سامنے چھوارے رکھتے، جب نکاح ہو جاتا چھوارے تھوڑے تھوڑے اٹھا کر ایسے آرام سے لوگوں پہ ڈال دیتے۔ یہ نہیں ہے بزور دو بگاؤ بیدی آنکھ کھچوائی لگے، یہ نہیں ہے، آرام سے چھوٹے سے چھوارے پھینکتے۔ 2 ہو گئے۔ تیسری سنت دعوت ولیمہ سنت ہے،
اور یہ 3 سنت ہیں، 3 اور 3 6، 7ویں چیز شادی میں ہے نہیں، اور ہمارے یہاں مایوں ہے، آگا ہے، مہندی ہے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے مصیبتیں طرح کی چیز پہ ہاں پیلے نیمبو تے پتہ نہیں کابلی نیمبو اور کیا کیا بندہ بن جاتا ہے. یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے اسلام میں. میرے دوستو یہ چیزیں ہیں شادی کی. تو کتنی آسان ہے اسلام میں شادی. اسلام میں نکاح بہت آسان ہے، زنا مشکل ہے. آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا بندے کے لیے آسان ہو گیا. اللہ پاک محفوظ رکھے. اور آخری بات کروں پھر میں خطبہ نکاح شروع کرتا ہوں. ولیمہ سنت ہے. ولیمے کے طریقے پہ، ولیمے کے بارے میں 2 باتیں سمجھیں. نمبر 1 خیر الولیمہ اور شر الولیمہ کیا ہے. حدیث پاک کے مطابق خیر الولیمہ وہ ہے جس ولیمے میں غریبوں کو چھوڑا جائے، امیروں کو بلایا جائے، وہ شر الولیمہ ہے. اور خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بلایا جائے. نمبر 2 ولیمہ لیلت شب زفاف کے بعد، ایک رات خاوند بیوی کے گزرنے کے بعد جا کر سنت بنتا ہے. یہ جو ابھی نکاح ہو رہا ہے اور شام کو ولیمہ ہو، یہ ولیمہ نہیں ہے صدقہ کا کھانا ہے، فی سبیل اللہ آپ نے عطیہ کر کے کھلا دیا ہے. ولیمہ 1 دن بعد کا ہے، یہ سنت ہے. اور ہمارے یہاں دونوں چیزیں القاء اور ختم ہو گئی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، انٹری پاس ہے تو آپ آ جائیں اس ہال میں، ورنہ نہ آئیں. خیر الولیمہ نہیں ہے. اگر غریب رک گیا وہ شر الولیمہ ہے. اور فوراً ولیمہ کر دیتے ہیں، نہیں اگلے دن ہے سنت. میرے دوستو جو گلیوں میں ولیمے ہوتے تھے، جیسے ہم نے اپنے بڑوں کے دیکھے ہیں، ہر غریب بھی آ جاتا تھا، فقیر بھی بیٹھ جاتا تھا، خیر الولیمے ہوتے تھے. وہ رشتے چل پڑے ہیں، آج تک ہماری ہم اولادیں موجود ہیں. ہمارے ماں باپ کے رشتے چلیں. آج ہمارے رشتے چلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم خیر الولیمہ نہیں کرتے، ہم شر الولیمے کرتے ہیں. اللہ پاک محفوظ رکھے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.